نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا بیان شیخ الکاملین عارف باللہ حضرت شیخ محمد مہتاب شاہ قادری ولی بیدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قبر مبارک کی جو منتقلی ہوئی ہے اس پہ بیان ہے۔ سب میں اول تو میں یہ بتا دوں آپ کا ایک مختصر تعارف۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم، فاضل اور عارف باللہ گزرے۔ آپ کا آبائی وطن جو تھا وہ بیدر شریف تھا۔ بعد میں آپ جو ہے پونا میں منتقل ہوئے اور وہاں پہ آپ کاروباری طور پہ رہنے لگے، اور بیدر شریف ہیں، حیدرآباد ہے اور دیگر مقامات پہ آپ کا جانا ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی بیت اپنے وقت کے ولی کامل، عالم دین، پیر طریقت، ماہر شریعت، نور ولایت، آل حسنین حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی قدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں ہوئے۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے والہانہ محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، اور آپ کا یہی والہانہ محبت اور عقیدت اور آپ کا یہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بھی تھا۔ آپ کے قدیم ساتھیوں کے اندر بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کے اچھے دوستوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ محبت، یہ عقیدت، یہ نسبت، یہ چاہت آپ کو روحانی منازل تک پہنچائی۔ آپ ایک ولی کامل بنے۔ آپ کو حضرت سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی قدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام فیوزات سے نوازتے ہوئے آپ کو اپنی خلافت قادریہ عالیہ خلفائیہ جو اولیاء کرام سے چلے آ رہی تھی اس کو 17 مئی 1960 میں آپ کو نوازا۔ جب آپ خلافت سے سرفراز ہوئے، آپ نے کلمے کی تبلیغ کے لیے جد و جہد شروع کی۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے کاندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھی، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت قدیر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جانتے تھے کہ آپ سے ایک بڑا عظیم سلسلہ نکلے گا۔ آپ کے جو ہے مریدین عقیدت مند دنیا کے ہر خطے میں پائے جائیں گے۔ آپ نے فریضہ کلمے کی تبلیغ کے لیے آپ کو خلافت سے نوازا۔ آپ نے دن رات اس خدمت میں ایک کر دیے۔ آپ اپنے ان خدمات کو انجام دیتے رہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ کا واسطہ حضرت پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اسم شریف اس وقت محمد حسین تھا، یہ پیر طریقت میں آنے کے بعد آپ کا اسم طریقت پیر عادل سرکار ہوا۔ آپ کی ملاقات حضرت خواجہ شیخ محمد حسین شاہ قادری الچشتی الحسنی والحسینی پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ حضرت مہتاب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اندر وہ نور ولایت دیکھا، آپ کی عادات و اخلاق سے آپ بھی متاثر ہوئے، اور آپ نے آپ کو شرف بیت سے نوازا۔ اور شرف بیت سے نوازنے کے بعد آج جو ہے سارے دنیا کے اندر سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے پیر کامل کا نام روشن فرمایا، اور آپ کے پیر کامل نے بھی آپ کو دل سے دعائیں دی کہ دونوں عالم میں آپ ترقی یافتہ ہوئے۔ خلافت قادریہ عالیہ خلفائیہ سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ خلافت قادریہ حضرت شیخ محمد مہتاب شاہ قادری بدر رحمۃ اللہ علیہ سے عطا فرمائے، اور چشتیہ خلافت آپ کے دادا پیر حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی قدیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اس طرح سے حضرت پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذو نورین ہو گئے، دو نور والے ہو گئے۔ ایک آپ کے پاس غوث پاک کا نور آ گیا، اور ایک آپ کے پاس جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نور آیا۔ مہتاب شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے علاوہ بھی اور 2 خلافت عطا کیے، یعنی کل 3 خلافت عطا فرمائے، جس میں سے ایک خلافت کو آپ نے حضرت محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر منسوخ فرما دیے، اور آپ کی 2 خلافتیں جاری وہ ساری ہیں۔ ایک تو حضرت سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے جو آپ نے عطا فرمائے، اور دوسرے حضرت شفیع اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جن کا مزار شریف حیدرآباد کے اندر موجود ہے، اور آپ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یعنی آپ کے دونوں خلفائے کرام کے سلاسل جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ آپ بہت ہی محنت و مشقت کرتے رہے، مریدوں کے اندر جو ہے تعلیم و تربیت فرماتے رہیں، تبلیغ فرماتے رہے، یہ آپ ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے، یہی آپ کی ہی توجہ خاص کا نتیجہ ہے کہ آج پیر عادل سرکار رحمۃ اللہ علیہ دونوں عالم کے اندر جو ہے نوازے گئے۔ آج آپ ہی کا یہ فیضان کرم ہے کہ سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ ایسی کامل شخصیت بن کے ابھرے کہ آج بچہ بچہ آپ سے متعارف ہے۔ سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ آج کسی محتاج تعارف نہیں رہے، اور آپ نے بھی اپنے پیر و مرشد کی شان میں اتنے قصائد لکھے، اتنے مناقب لکھے کہ آپ نے 1500 کلام لکھ دیے، اور 1500 کلاموں کے اندر آپ کے تذکرے اور آپ کا فیض، آپ کے انوار، آپ کی شفقت، آپ کی محبت کو آپ نے بیان فرمایا۔ اب حال ہی میں ایک واقعہ جو رونما ہوا ہے اس پہ بھی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ محمد مہتاب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ کرنے کے 1 سال کے بعد پردہ کیے، یعنی حضرت قدیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ 14 دسمبر 1979 یعنی 14 دسمبر 1978 کے اندر جمعرات کے دن پردہ فرمائے، اور آپ کے 1 سال کے بعد آپ یعنی شیخ محمد مہتاب شاہ قادری رحمۃ اللہ پردہ فرمائے، یعنی 28 دسمبر 1979 جمعہ کے دن پونا کے اندر آپ نے آخری سانس لی۔ جب آپ کا پردہ ہوا اس وقت حضرت پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کی دی ہوئی ذمہ داری کلمہ طیبہ کی تبلیغ کے لیے آپ نکلے ہوئے تھے، اور آپ کافی دوری پہ تھے۔ آپ کو خبر دیر سے پہنچی کہ آپ کے پیر و مرشد کا پردہ ہو چکا ہے۔ اسی اثنا کے اندر حضرت شیخ محمد مہتاب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو تھے انہوں نے آپ کا جسد مبارک کو جو ہے ہلکٹہ شریف لائے اور آپ کے پیر و مرشد کے قدموں میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد حضرت پیر عادل سرکار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ایک عقیدت و محبت کا اظہار کیا آپ نے، اور آپ پہ تو ایک بجلی گر چکی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ پیر ہرگز نہیں، پیر کبھی نہیں مرتا ہے، کرتا ہے پردہ، یعنی آپ کو ظاہری طور پہ نظر نہ آئے مگر اس کا فیضان کرم اور اس کے انوار و تجلیات ہمیشہ ہی جاری و ساری رہتے ہیں۔ یہ تو محض ایک جسد انصری ہے جو یعنی قبر کے اندر موجود ہے، باقی تو آپ کی روحانی فیض ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم تر سے چھپ جانے والے۔ اب ایسا ہوا کہ آپ کا پردہ ہونے کے بعد آپ کو ہلکٹہ شریف میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں قدموں کے اندر دفن کیا گیا، اور وقت گزرتا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے
خلیفہ خاص سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ کا یہ پردہ ہو گیا، اور آپ کے دوسرے خلیفے حضرت شیخ محمد شفیع اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی کا بھی پردہ ہو گیا، اور آپ کا جو سلاسل تھا وہ جاری و ساری ہوا، اور جاری و ساری چل ہی رہا ہے۔ اسی اسنا میں آج جو ہے تقریباً 41 سال یعنی 41 ایئرس کے بعد کسی وجہ سے آستانہ قدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہلکٹہ شریف سے آپ کے جسد مبارک کو نکالا گیا، اور کسی جگہ یعنی اسی احاطے سے تھوڑا اور آگے جو ہے آپ کو منتقل کیا گیا۔ یہ بھی آپ کے پیر کامل کے کرامت ہے، جو سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ تارے نفس اور قلب و جگر میں ایسا لگا ہے چراغ، فرش زمیں پہ وجود میرا عرش بری پہ دماغ، لگتا نہیں ہے کلمے والو اپنے کفن پہ داغ، تم پہ ایمان جس کا نہیں کافر ہے وہ ناپاک۔ آپ کے پیر بھائی حضرت شاہین توکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہاں کی لاش ہے صابر کفن تک گل نہیں سکتا، قدیر اللہ سے جس کو مل گیا کلمہ محمد کا۔ تو یہ قدیری ہی فیضان ہے کہ آج جسدیں سلامت ہے، آج کفن سلامت ہے، کسی وجہ سے نکالنے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کا جسد مبارک نکال کر قدیری احاطے کے اندر ہی منتقل کیا گیا ہے۔ تو حدیث پاک بھی تو ہے نا کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرا مقام میں یعنی منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلے آپ کو فوٹو دکھائی جا رہی ہے، یہ آپ کی پرانی جگہ کی فوٹو ہے، جہاں پر پہلے آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ یا قدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ پائکان کے اندر ہے۔ جنہوں نے پہلا گئے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا یہ منظر، اور جن کو جانا نصیب نہیں ہوا تو وہ شاید ابھی صرف ایک نشانت دیکھے۔ اب یہ جو آپ کو فوٹو دکھ رہی ہے، یہ جب منتقل کرنے کے بعد اس جگہ پہ جب لادی لگا دی گئی، اور آپ کے ساتھ اور بھی دیگر جو خلفائے کرام مریدین عاشقین کی بھی مزارت تھی ان کو بھی منتقل کیا گیا، محض آبی کو نہیں اور دیگر کو بھی۔ اب یہ آپ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ اس میں لادی بچھا دی گئی ہے، یہ خالی نشان باقی ہے ابھی۔ اب دیکھیے یہ جو فوٹو آپ کو دکھ رہی ہے، یہ جو فوٹو ہے یہ آپ کی منتقلی والی ہے کہ یہاں پہ آپ کو منتقل کیا گیا، اور دیگر بھی دیکھیے آپ کے ساتھ میں مزارات بھی موجود ہے، اس کے درمیان جو ہے آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کے جو تختی موجود تھی جو پہلی قبر میں بھی وہ اس وقت یہاں بھی موجود ہے۔ یہ جو ہے یہ نئی جگہ جہاں شفٹ کی گئی یہ وہ فوٹو ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اور باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی ولی کامل کو منتقل کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک کا جسد مبارک جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، مٹی پہ جو ہے حرام کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسد مبارک کو یعنی کھائے۔ لیکن اب آئیے اور شواہد بھی بتاتے ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں اس کے تفصیلی بیان دے چکا ہوں، حدیث مبارکہ سے واضح ہیں، جیسا ابھی میں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کیا۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت حجرہ ماں عائشہ صدیقہ تنہا کی جو ہے حجرے کی دیوار گری، اور گرنے کے بعد ایک قدم باہر آیا، تو اس وقت کے جو خلیفے تھے وہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ لیکن جب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو آپ کہتے اس لوکیشن کو دیکھ کر کہتے کہ یہ میرے آقا مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عمر فاروق تنہا کا قدم مبارک ہے، کیونکہ آپ کی جو خالہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ جایا کرتے تھے، تو یہ پوری طرح سے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے خالہ انہوں نے وہ مزارات دکھائے اور وہ لوکیشن آپ کے ذہن میں موجود تھا۔ اس کے بعد آپ آئیے حضرت سیدنا جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ اپنے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کو جو ہے آپ نے منتقل فرمایا بخاری شریف کے مطابق 6 مہینے کے بعد، اور امام موطا کے مطابق 41 سال کے بعد آپ نے وہ جگہ سے نکال کر کسی اور جگہ میں آپ نے شفٹ کیا۔ ایک اور واقعہ جو 1300 سال کے بعد آیا، مدائن کے اندر، عراق کے مدائن کے اندر 2 مزاریں تھی، ایک تو حضرت صحابی رسول حضرت حذیفہ الیمان کی تھی، اور دوسری جو ہے مزار شریف حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ ان دونوں کے مزارات کے اندر جو ہے پانی گھس رہا تھا۔ آپ نے بشارت دی اس وقت کے قاضی کو، حضرت حذیفہ الیمان نے، مگر وہ خاموش رہے۔ 3 دن بشارت دینے کے بعد بھی آپ نے کچھ یعنی رپلائی نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے اس وقت کے جو بادشاہ تھے تو ان کو بشارت آپ نے دی، تو وہ بادشاہ نے کیا کیے کہ اس وقت کے جو قاضی تھے ان کو بلانے کے بعد کہتے کہ مجھے یہ بشارت ہوئی ہے۔ تو آپ کہتے مجھے بھی 3 دن سے بشارت ہو رہی تھی لیکن میرے پاس دلیل نہیں تھی، مگر اب آپ کو بھی ہو گئی تو یہ دلیلیں قائم ہو گئی۔ تو آپ نے تمام لوگوں کے سامنے یہ دونوں مزارات کو نکالے۔ وہاں نکالنے کے بعد جو ہے آپ نے جہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک ہے، وہاں جا کے آپ نے ان دونوں کو دفن کیے۔ آج بھی وہ جگہ پہ ان دونوں کی مزار مبارک موجود ہے، اور یہ واقعہ بھی آپ کے درگاہ شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارا بھی وہاں پہ جانا ہوا، آپ کی زیارت ہونے لگی۔ یہ حضرت حذیفہ وہی ہے جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، یہ سمجھے آپ۔ تو آپ ان کو ہی منتقل کیا گیا، یہ ان کو منتقل کیا گیا۔ ابھی سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفے حضرت خواجہ شیخ محمد یوسف شاہ قادری الچشتی قمر علی درویش جہراپی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منتقل کیا گیا، جس میں یہ خاکسار بھی موجود تھا۔ اب تقریباً 19 سال کا عرصہ ہو چکا ہے یہ منتقلی ہو کر، کسی وجہ سے ان کو بھی کسی اور جگہ پہ شفٹ کیا گیا۔ الحمدللہ ہم نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کا کفن مبارک بھی سلامت تھا، آپ کا جسد مبارک بھی سلامت تھا، اور ایسا نہیں، وہاں پہ جتنے شواہد موجود تھے، جبکہ یعنی غیر مذاہب کے بھی موجود تھے، غیر فرقے کے بھی موجود تھے، اور وہ بھی موجود تھے جو اولیاء کرام کو مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا کہتے تھے۔ اور یہاں تک کہ بڑے سے بڑے پولیس والوں نے بھی معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد ایک طرح سے نعرہ لگایا، اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کا ان کو بھی یقین آیا۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کسی ولی کامل کو جو ہے کسی اور جگہ منتقل کیا گیا ہو۔ تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اولیاء کرام اپنے قبروں کے اندر سلامت ہے، اپنے جسد کے اندر سلامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عنایت ہے۔ تو سرکار شیخ محمد مہتاب شاہ قادری بیدری رحمۃ اللہ علیہ کی منتقلی بھی آپ کی ایک طرح کی کرامت ہے۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اولیاء کرام اپنی مزارات میں زندہ ہیں، موجود ہیں، تو کسی قسم کا انتشار نہ کرے، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت، کوئی مصلحت سمجھے، اور جس جگہ اب منتقل ہے اس جگہ پہ جب بھی جانا ہو تو فاتحہ پڑھے اسی عقیدت اور اسی محبت کے ساتھ۔ بات سمجھیں، تو منتقل بھی کیا گیا ہوگا تو کسی وجہ سے کیا گیا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کرامت کو واضح کرنا چاہا، ظاہر کرنا چاہا، تو یہ بھی ایک بہانہ بن گیا وہاں پہ کسی وجہ سے منتقل کرنے کا۔ بس میں یہ کہتے ہوئے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق رکھے، کسی قسم کا انتشار نہ کرے، جس طرح سے ہم عقیدت و محبت پہلے بھی رکھتے تھے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بانی سلسلہ ہیں، ان سے بانی سے محبت رکھنا ہوگا، ان سے عقیدت رکھنا ہوگا۔ بس یہ کہتے ہوئے میں اپنے بیان کو سمٹتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔